کے دوستوں کی تشریف آوری کا شکریہ۔ اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، بین الاقوامی صورتحال ہے، اور خاص طور پر ملک میں مہنگائی کا عالم ہے، اس پر گفتگو کرنی ہے اور کچھ اور اہم امور پر بھی۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 دن پہلے گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم نے مزید کارگو خریدے ہیں LNG کے، اور اس کے نتیجے میں قیمتوں میں 15 سے 16% اضافہ ہو گیا۔ اب یہ وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری گورنمنٹ ایکسپوز ہو جاتی ہے کہ انہوں نے جو معاہدے قطر کے ساتھ کیے تھے اس میں تو انہوں نے کہا یہی تھا کہ اب قیمتیں اس کے نتیجے میں کم ہو جائیں گی، اور ہم نے ایک لانگ ٹرم معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اس وقت بھی ملک کو انہوں نے جس طرح سے چلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ ایڈ ہاک سسٹم ہے، کوئی لانگ ٹرم پالیسی نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان میں گیس کے ذخائر کا معاملہ ہے تو وہ ایسے ذخائر کے جو پہلے بلاکس آئیڈینٹیفائڈ ہیں، معلوم ہیں، ان پہ بھی بڈنگ کا پروسیس پچھلے تقریباً 10-12 سال سے پراپر طریقے سے نہیں ہو رہا، اور ہر حکومت اس میں شامل رہی ہے، اپنی اس کی نااہلی یہی ہے، جس کے نتیجے میں ان ذخائر سے گیس اور تیل برآمد نہیں ہو پا رہا ہے، اور جو ہم اپنی لوکل ضرورت کسی حد تک پوری کر سکتے ہیں اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی ہے۔ جب بھی شروع کیا جائے گا، ظاہر ہے یہ کوئی 2 دن کا پروسیس نہیں ہوتا، یہ برسوں لگتے ہیں، لیکن یہ پروسیس عملاً رکا ہوا ہے، اور یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ جو پچھلے عرصے میں بڈنگ ہوئی اس میں انٹرنیشنل کمپنیاں اس بڈنگ میں شریک ہی نہیں ہوئیں۔ انہوں نے پروسیس ہی اتنا خراب کیا اور ان کی کمیونیکیشن اتنی خراب تھی کہ وہ شرکت ہی لوگوں نے نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک آدھ کمپنی کو مارے باندھے چیزیں دے دی ہیں، جس سے جو ایکسپلوریشن ہے وہ نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام نہیں ہو رہا۔ اب یہ وہ موقع ہے کہ جس میں واضح طور پر اعلان ہو جانا چاہیے اور کام شروع ہو جانا چاہیے، اور یہ برسوں سے پینڈنگ ہے، اور پہلے تو حکمران امریکی دباؤ کر رہے تھے، تو اب اگر یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اور اس میں پاکستان نے رول ادا کیا ہے، تو اس کا پہلا اظہار اس صورت میں ہونا چاہیے کہ ایران سے تجارت بھی مکمل طور پر کھل جائے اور پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام بھی ہو۔ یہ بات واضح رہے کہ ایران نے اپنے حصے کا مکمل کیا ہوا ہے، اس میں کام اپنی لائن انہوں نے بچھا دی ہے، اور معاہدے کے روح سے بھی پاکستان اس وقت مشکل میں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایران سے ہماری جو دوستی ہے اس کے نتیجے میں ایرانی حکومت وہ قانونی چارہ جوئی نہیں کر رہی ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ اس میں سلسلہ بند نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو اویل کرنا چاہیے اور فوری طور پر پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام ہونا چاہیے۔ LPG کی قیمت گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 241 روپے جو کلو کہلاتا ہے وہ فراہم کریں گے، لیکن عملاً اس وقت ملک بھر میں تقریباً 500 روپے کلو LPG کی جو ہے وہ قیمت ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گورنمنٹ کے ریٹ کہاں ہیں۔ یہ کون سی گورننس ہے کہ جس میں حکومت اعلان کرے 241 کا اور چیز مل رہی ہو 500 میں، اور عملاً اب صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک کو یہ سلنڈرز پر لے آئے ہیں۔ یعنی پاکستان کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ہمارے ہاں جو لائنیں بچھی ہوئی ہیں گیس کی، شاید ہم ورلڈ ریکارڈ ہے یہ، شاید کسی اور کے پاس اتنی طویل لائنیں موجود نہیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ تھا۔ لیکن اب جس بڑے پیمانے پر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اور جس بڑے پیمانے پر اب لوگوں کو گیس سے محروم کیا جاتا ہے، یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے حصے کا کام نہیں کر رہی۔ اب دوسرا اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ یہ ہے کہ آپ LPG کی پرائسز کو کنٹرول کریں، لیکن یہ پالیسی جس میں کارگو خریدے جاتے ہیں، یہ پالیسی جس میں ویلنگ سسٹم نہیں ہوتا، یہ ٹیکنیکل لوگ جانتے ہیں کہ اگر وہ کارگو لے لیے جائیں اور اس میں انڈسٹری کو اس بات کی اجازت مل جائے کہ وہ ڈائریکٹ امپورٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں گیس کی پرائسز بہت ٹھیک ہو سکتی ہیں، اور جو انڈسٹری ہے اس کو بھی گیس صحیح طریقے سے ملے گی تو اچھے طریقے سے انڈسٹری چلے گی اور پاکستانیوں کے اوپر بوجھ بھی کم ہوگا۔ لیکن حکومت ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتی، اور حیرت انگیز ہے کہ ایسا کیوں نہیں کرتے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کے نتیجے میں پھر ہر جگہ پر مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ پیٹرولیم پرائسز کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ نے پچھلے جمعے کو ایک اور حاتم طائی کی خبر پر ایک لات اور مار دی اور ₹1.97 پورا کا پورا کمی کا اعلان کر دیا، جو ظاہر ہے ناقابل قبول بات ہے۔ اس وقت پیٹرولیم کی پرائس کسی بھی صورت میں 225 روپے سے کم ہونی چاہیے،
اس سے زیادہ ہونے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ آج کے دن بھی 118 روپے سے زیادہ ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں ایکس ریفائنری کے بعد, اور اس میں لیوی ہی تقریباً 70 روپے سے زیادہ ہے, جس کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں ہے. اس لیوی کی مد میں جتنے جب سے یہ لیوی نافذ ہے تقریباً 8,500 ارب روپے جمع کیے جا چکے ہیں. اس کا نام ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا مطلب یہ تھا, اور یہ لگی اس لیے تھی کہ اس کے نتیجے میں ہم اپنی ریفائنری کی جو کیپیسٹی ہے اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو اچھا کریں گے. اس کے نتیجے میں ہم اپنے ذخائر, اس کی کیپیسٹی بھی بڑھائیں گے, ریفائنری کو بھی بہتر کریں گے. تو جو آئل, جو تیل ہم خریدتے ہیں باہر سے, اس میں ہمیں ریفائنڈ تیل زیادہ خریدنا پڑتا ہے, اس لیے کہ ہماری ریفائنریز کی کیپیسٹی اس کو ریفائن کرنے کی نہیں ہے. اگر یہ ریفائن کرنے کی کیپیسٹی ہم نے بڑھائی ہوئی ہوتی تو ہم پھر را مٹیریل میں جو را فارم میں جو جسے آپ کہتے ہیں, کون سا تیل کہلاتا ہے یہ, کروڈ آئل, کروڈ آئل ہم خریدتے, کروڈ آئل خریدتے, خود ہم ریفائن کرتے, تو سال میں ہمیں 5-6 ارب ڈالر کا فائدہ ہوتا, ہمارا امپورٹ بل کم ہو جاتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے غریبوں سے, مڈل کلاس سے, پاکستان کی انڈسٹری سے, پاکستان کے عام لوگوں سے, ان لوگوں سے جو جن کی آمدنی ٹیکسیبل ہی نہیں ہے, اس انڈائریکٹ ٹیکس کے نتیجے میں اور اس بھتہ ٹیکس کے نتیجے میں جو پیٹرول کے ہر لیٹر پر قوم سے وصول کیا جا رہا ہے, جو اتنے پیسے جمع کیے ہیں, وہ جس مقصد کے لیے جمع کیے ہیں وہ مقصد ہی پورا نہیں کیا, اور یہ قوم آپ کے امپورٹ بل کو بھی بھگت رہی ہے اور مہنگے پیٹرول کو بھی بھگت رہی ہے. اور بھگت کون رہا ہے؟ بھگت رہا ہے طالب علم. میں جس جگہ جاتا ہوں, ہمارے بنو قابل کے پروگرام ہوتے ہیں, نوجوان اس میں موجود ہوتے ہیں, اور میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں, تو 90% سے زیادہ لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. میں آپ لوگوں سے بھی جب پوچھتا ہوں تو لوگ بتاتے ہیں ہم تو بائک چلاتے ہیں. جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ گاڑیاں چلاتے ہیں 1000 سی سی کی, اور جو ہے وہ 800 سی سی کی, اور اسی طرح سے اگر کوئی 1300 سی سی کی بھی گاڑی اپنے پیسوں سے, کہ گورنمنٹ کے خرچوں پہ گاڑیاں نہیں, اپنے پیسوں سے جو خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ عام لوگ ہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں, اور وہ اپنی خون پسینے کی کمائی سے جب اپنی ٹرانسپورٹ کا انتظام کرتے ہیں تو ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 150 سے جو ہے وہ 125 روپے کا ٹیکس ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کی آمدنی ٹیکسیبل نہیں ہے وہ پیسے دے رہے ہیں, اور بڑے بڑے جاگیرداروں سے پیسے نہیں لے رہے ہیں, جن کی سینکڑوں مربع زمین ہے ان سے پیسے وصول نہیں کر رہے. چھوٹے کسانوں کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں, مزدور پھنس رہا ہے, کسان پھنس رہا ہے, طالب علم پھنس رہا ہے, بائکیا کا کام کرنے والا, اس سے آپ یہ لیوی کا بھتہ وصول کر رہے ہیں. تو یہ جو بھتہ سسٹم ہے پاکستانی قوم سے جو بھتہ خوری ہو رہی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم سڑکوں پر آ کر احتجاج نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسلسل جماعت اسلامی فیلڈ میں موجود ہے. بدقسمتی سے اور پولیٹیکل پارٹیوں کا, دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ ایشو ہی نہیں ہے, اس لیے کہ عوام کا مسئلہ ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا فرض پورا کریں گے, اور یہ جو آنے والے جو 10 تاریخ ہے جمعے کا دن, اس پہ انشاءاللہ پورے ملک میں ہر شہر میں احتجاج کیا جائے گا, مظاہرے ہوں گے, دھرنے ہوں گے. اور میں نوجوانوں سے خاص طور پر اپیل کرتا ہوں کہ اپنے اس حق کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں, اور یہ جو زیادتی حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں. حرکت میں برکت ہے, جب میدان میں نکلیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ بھی حل ہوگا. یہ حکومت اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر احتجاج نہ ہو رہا ہوتا تو یہ آپ اتنی قیمت 300 یا 297 پہ بھی لے کر آ جاتی. یہ آپ مسلسل فیلڈ میں ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کا امپیکٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, اس کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے. میں جماعت اسلامی کے کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمت سے کام لیں اور لوگوں کو جمع کریں, نوجوانوں کو خاص طور پر اپیل کریں, ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, اور ان کے ساتھ مل کر پورے پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں, احتجاج کریں. اور جمعے کے دن جو رات کے اندھیرے میں یہ فیصلے کرتے ہیں پیٹرولیم کے حوالے سے, حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ یہ پیٹرولیم کی پرائسز کو نیچے کریں. کسی بھی صورت میں 225 روپے سے زیادہ پرائس نہیں ہو سکتی. 70 روپے تو اس میں لیوی ہی موجود ہے جو سیدھی ختم کرنی چاہیے. یہ لیوی کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے لگاتے ہیں کہ جو FBR ہے, جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے, یہ FBR اپنے اہداف پورے نہیں کرتا, اس میں کرپشن ہوتی ہے. 1200-1300 ارب روپے کی کرپشن تو FBR میں ہوتی ہے سال میں. یعنی وہ پیسہ جو مل سکتا تھا, جو وصول ہو سکتا تھا, اس میں کرپشن ہوتی ہے.
جبکہ یہ 25,000 لوگوں کے عملے پر 25,000 لوگ ملازم ہیں یہاں پر، اور ان میں سے سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگوں کے پاس شاید گاڑیاں ہوں گی گورنمنٹ کی، اور بڑی بڑی گاڑیاں ان افسروں کو دی جاتی ہیں، اور یہ افسر گاڑیاں تو بڑی رکھتے ہیں لیکن آداب پورے نہیں کرتے، اور جب یہ آداب پورے نہیں کرتے تو پاکستان کے طالب علم، غریب، ان ڈرائیو کا کام کرنے والے، فوڈ پانڈا کا کام کرنے والے، ان پر بوجھ ڈالا جاتا ہے اور ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، نااہلی ان کی، کرپشن ان کی، لوٹ مار ان کی، اور بوجھ پڑے عام آدمی پہ۔ یہ کیسا ظلم کا نظام ہے؟ یہ کیسی گورننس ہے جس کا حکومت دعویٰ کر رہی ہوتی ہے؟ اور یہ وہ کون سے اشاریے ہیں جس سے معیشت بہتر ہو رہی ہوتی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ اس وقت روٹی کتنے کی مل رہی ہے؟ 17 روپے کی روٹی، اور اگر نان پہ جائیں تو 30 روپے تک جا رہا ہے، 35 روپے تک جا رہا ہے، اور 20 کی بھی مل رہی ہے۔ دیکھیں مختلف جگہوں پر مختلف، اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ہی شہر میں اگر پرائس کنٹرول نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورننس کس چیز کی ہے، پنجاب میں حکومت کس کی ہے؟ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ نے کسان کو 3500 روپے دیے من، اور فرحان شوکت صاحب اس وقت کتنا کا مارکیٹ میں من آٹا مل رہا ہے؟ 5600 روپے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ 3500 روپے سے 5600 روپے تک کا جو 2100 روپے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو 2100 روپے بیچ میں؟ بھائی ٹھیک ہے تھوڑے بہت مارجنز تو ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، درمیان میں جو لوگ کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے مارجنز ہوتے ہیں، لیکن یہ 40% تقریباً 35 to 40% کا یہ جو مارجن ہے یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ حکومت کے ملے بغیر یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک حکومت کے لوگ اس میں کرپشن نہ کر رہے ہوں یہ اتنا بڑا فرق نہیں ہو سکتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسان کو پیسے زیادہ ملنے چاہیے تو بعض لوگ اس پر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب کسان کے پیسے زیادہ ہوں گے تو روٹی مہنگی ہو جائے گی، آٹا مہنگا ہو جائے گا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کسان کو بھی پیسے پورے نہ ملے اور عوام کو بھی روٹی مہنگی ملے، تو پھر یہ کھا کون رہا ہے آٹا؟ یہ ہڑپ کون کر رہا ہے؟ اس کا حساب تو ہمیں لینا پڑے گا نا۔ تو ظاہر ہے پنجاب میں سب سے زیادہ گندم کی کاشت ہوتی ہے، تو یہ بتائے پنجاب گورنمنٹ یہ کون سی گورننس ہے، اور یہ لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں آپ اسکیمیں ڈال ڈال کر کہ کسان کارڈ اور فلاں کارڈ، پالیسی بتائیں آپ کی کیا ہے۔ آپ چند لوگوں کو سہولت دیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو، زرعی صوبہ ہے یہاں تقریباً 6-7 کروڑ لوگ زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ چند لاکھ لوگوں کو اگر فیسیلیٹیٹ کر دیتے ہیں تو باقی کا کیا بنے گا؟ تو آپ کوئی این جی او تھوڑی ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ اسکیموں پہ نہیں پالیسیوں پہ چلیں گے، آپ سب کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، اور اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کی گورننس نہیں ہے۔ تو یہ تاثر جو پنجاب میں بنایا جاتا ہے اسپیشلی کہ پنجاب میں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اور یہاں پر بہت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کا کسان ہر سال نیچے کی طرف جا رہا ہے، ڈی اے پی مہنگی، یوریا مہنگی، بنیادی جو ان پٹس ہیں جو زراعت کے لیے ضروری ہیں وہ مہنگے، اور عوام کو جو ہے وہ مہنگی روٹی مل رہی ہو، ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا ہو کسانوں کو، اور شہروں میں یا اور جگہوں پر عوام کو بھی آٹا مہنگا مل رہا ہو، تو مافیاؤں کا راج ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کپاس کی کاشت میں تاریخی کمی ہو گئی ہے، وہ کپاس تھی جس کی وجہ سے ہمیں زر مبادلہ ملتا تھا، ایکسپورٹ ہوتی تھی، وہ کپاس تھی جس پہ ہم کتنے رچ تھے۔ اس کپاس میں ان حکومتوں کی نااہلیوں کے نتیجے میں وفاق اور صوبے میں یہ نون لیگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اور میڈیا مینجمنٹ کرتی ہے، اور ہمارے اربوں روپے کے اشتہارات سے ہمیں ہی دھوکہ دیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہی فراڈ ہوتا ہے، تو یہ بتائیں کہ ہم زراعت میں اتنا پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اپنا 50% بھی ہدف کپاس کا پورا نہیں کر سکے، اور اس کے نتیجے میں اور ہوا کیا؟ جہاں جہاں پر کپاس کی کاشت ہوتی تھی وہاں پر گنا لگانا شروع کیا، گنے میں بھی کسانوں کے پیسے پورے ادا نہیں کرتے۔ خود شریف خاندان کی ایک شوگر مل ایسی ہے وہاں احتجاج ہو رہا ہے کہ 1.5 ارب روپے 4 مہینے سے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کسانوں کے، کسی سے 10 دن کا وعدہ تھا، کسی سے 15 دن کا وعدہ تھا، لوگ پرچیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ ہمارے پیسے یہ واپس۔ یہ تو خود حکمرانوں کی اپنی شوگر مل کا حال ہے، تو یہ جو پورا مافیا بنا ہوا ہے سب کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسان کو بھی پراپر طریقے سے ریٹ نہیں دیتے، لیکن جو بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر انہوں نے اپنی شوگر مل لگا لی ہے۔ اب زرداری خاندان ہو یا شریف خاندان ہو، ترین خاندان ہو یا کوئی خاندان ہو، یعنی جتنی یہ نون پہ آئی پی پی فلاں ٹائپ کی تنظیمیں بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں یا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے،
یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو شوگر مافیا کا کردار ادا کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ. اور پھر اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ کابینہ نے اجازت دے دی ہے، اس پر کمیٹی بنا دی ہے کہ آپ چینی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. گویا اب ایکسپورٹ کا جیسے ہی نام آیا چینی مہنگی ہونا شروع ہو گئی. اس میں بھی کمائیں گے، پھر ایکسپورٹ میں بھی کمائیں گے، پھر امپورٹ میں بھی کمائیں گے، اور چاروں طرف خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آٹے میں بھی مافیا بن جاؤ، چینی کا بھی مافیا بن جاؤ، پیٹرولیم پہ بھی بھتہ وصول کرو، گیس بھی آپ جو ہے مہنگی فراہم کرو. تعلیم آپ ہمارے بچوں کو دو نہیں. 11,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے پنجاب حکومت نے. کوئی پوچھنے والا ہے کہ یہ اسکول کیوں آؤٹ سورس کیے گئے؟ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہم نے اپ گریڈ کرنے کے لیے کیے ہیں. پہلے تو یہ بتاؤ کہ ان کو ڈی گریڈ کیا کس نے، ان کو تباہ کیا کس نے؟ یہ سرکار کے اسکولوں کے لیے، یہ جو ہمارا ٹیکس کے پیسوں سے تعلیم کا بجٹ بنتا ہے نا، تو اگر تعلیم کا بجٹ بنتا ہے اور سرکار کے اسکول سرکار نے تباہ کیے ہیں. 40 سال سے حکمران ہیں یہ لوگ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور ان لوگوں نے پڑھا لکھا پنجاب کا نعرہ لگایا، لیکن پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے اس وقت آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 16 سال کے، جو آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. سری فری ایجوکیشن، کوالٹی ایجوکیشن، اور ہر ایک کو ایجوکیشن دینا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آئین کے مطابق، لیکن یہ کام نہیں کر رہی گورنمنٹس. اور اس پر یہ بات ہے کہ ہم تو تعلیم، آپ کیا تعلیم میں کام کر رہے ہیں؟ پہلے آپ نے 5,000 اسکول آؤٹ سورس کیے، پھر 11,000 کیے، اب 25,000 کرنا چاہتے ہیں. کالجز آؤٹ سورس کر رہے ہیں، کامرس کالج کر دیا آپ نے. اب آپ یونیورسٹیوں کے اوپر شب خون مار رہے ہیں، گرانٹ یونیورسٹیوں کو دے نہیں رہے، تعلیم مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ آئی ٹی ایجوکیشن کتنی مہنگی. اور اب یہ صورتحال ہے کہ لوگ داخلہ نہیں لے رہے ہیں یونیورسٹیوں میں، انرولمنٹ کم ہو گئی ہے، پالیسی کوئی نہیں ہے. پھر پورا کا پورا تعلیمی نظام اس وقت ایسا ہے کہ جو دنیا میں حالات چل رہے ہیں اس سے کمپیٹ نہیں کرتا، کمپیٹیبل نہیں ہے. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، پھر لوگ مایوس ہو کر باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ 4 لیپ ٹاپ بانٹ دو، 5 لوگوں کو ٹریکٹر دے دو، 6 لوگوں کو کسان کارڈ دے دو؟ نہیں، ان کا کام ہے پالیسی بنانا، ہر ایک کو معیاری تعلیم ایک جیسی دینا. ان کا کام ہے صحت کی سہولتیں سب کو فراہم کرنا. ان کا کام اسکیمیں نکالنا نہیں ہے. تو یہ جو دھوکہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، لوگوں میں بھی شعور پیدا ہونا چاہیے کہ دھوکے میں نہ آئے اور دیکھیں کہ ان کا حق کیا ہے، انہیں خیرات کے طور پر کیا دیا جا رہا ہے. ایجوکیشن ہمارا حق ہے ہمارے بچوں کا، چاہے غریب ہو، مڈل کلاس ہو یا امیر ہو، سب کا حق ہے کہ ایک جیسی تعلیم اسے ملنی چاہیے. کیوں نہیں ملتی پاکستان میں ایک جیسی تعلیم؟ تو تعلیم یہ نہ دیں، صحت کی سہولتیں یہ پراپر نہ دیں، آٹا یہ نہ دیں صحیح قیمت میں، گیس یہ نہ دیں، پیٹرول یہ نہ دیں، ٹھیک ہے. اور آپ 11 ارب روپے کا جہاز لے لیں اور اس پر اگر کوئی سوال کرے تو کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ مار کے تم عیاشیاں کرو اور ہم سے سوال کرو تو کیا ہوا؟ لیا ہے جہاز، تمہارے والد محترم کے پیسے ہیں، تم نے اس ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تم کون ہو اس ملک کے؟ ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کے ہمارے طالب علموں کے اوپر بھتہ ٹیکس لگا کے تم اپنے جہازوں میں عیاشیاں کرو گے؟ تم جو ہے وہ اپنی گاڑیاں چھوٹی نہیں کرو گے؟ اور تم سے کوئی سوال کرے تو کہو گے کہ کیا ہوا ہم نے جہاز لے لیا؟ یہ بادشاہی کا نظام زیادہ عرصے نہیں چلے گا. اس خاندانی سیاست کو دفن کرنا پڑے گا پاکستان کے عوام کو. اس کے لیے میدان میں نکلیں، جد و جہد کریں. یہ جمعے کو جو ہم نے احتجاج رکھا ہوا ہے، اس احتجاج میں میں چاہتا ہوں کہ نوجوان اپنی بائکس کے ساتھ ہی شرکت کریں. آئیں موٹر سائیکلوں پر، سڑکوں کے اوپر آ کر اپنی بائکیں بند کریں ذرا، اور اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں اور پھر اس کو بڑھاتے چلے جائیں. اب انہیں یا تو ہمارا حق دینا پڑے گا یا پھر جو ہے ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ حالات کنٹرول میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ پھر. اس لیے جماعت اسلامی پبلک ایشوز پر بات کرتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے. باقی آپ نے دیکھ لیا پچھلے دنوں جو گند خانہ ہوا ہے، یہ جو باہر کی خواتین آئی تھیں اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی میڈیا میں، سوشل میڈیا میں چلتا رہا ہے، زیادہ گفتگو کرنا بھی جو ہے وہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تماشا کیا ہے کہ پہلے تو پنجاب پولیس گھروں میں داخل ہوتی تھی عام لوگوں کے، اب پنجاب پولیس ججوں کے گھروں میں داخل ہو رہی ہے اور ان پر دباؤ ڈال رہی ہے، اس لیے کہ طاقتور لوگ اس میں آ رہے ہیں سامنے. کوئی بھی ہو، قانون کے مطابق اس پر کارروائی ہونی چاہیے اور اس پر مٹی پاؤ والی پالیسی نہیں چلے گی. یہ قوم کو جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو آپ نے جگہ سائی کی ہے، اس کے اصل چیز کیا ہے اور اس پہ سزا کس کو ہوئی ہے. قوم اس کا انتظار کرے گی
اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل کھلا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو سکے. میں ابھی پچھلے دنوں یہاں کاہنہ میں گیا تھا جہاں بہت افسوسناک واقعہ ہوا تھا 14 بچوں کا, اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو, ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے, اور ان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ان کو ان کی شفاعت کا ذریعہ بنائے. لیکن سچی بات یہ کہ وہ بھی تو لاہور ہے, اور اس لاہور کو دیکھ کر مجھے تو بہت تکلیف ہوئی. اور ہم نے دیکھا کہ وہاں اتنی بڑی آبادی میں پراپر کوئی سڑک ہی نہیں تھی. بجلی کے تاروں کو جس طرح سے وہ لوگوں نے خود ڈوریوں سے باندھ کر جوڑا ہوا تھا, یعنی جو جن تاروں جو ننگے نہیں تھے, کیبل تھے, ان کو بھی جوڑا ہوا تھا. لکڑی کے بانسوں پر لوگوں نے ان تاروں کو سہارا دیا ہوا تھا. یہ ہے لاہور, یہ بھی تو ایک لاہور ہے نا. اور پھر اس پورے ریڈیس میں اتنے بڑے 20 پرائیویٹ اسکول تو تھے, سرکار کا صرف ایک اسکول تھا جس میں جو پرائمری اسکول تھا. یہ کاہنہ کا علاقہ ہے, ضیاء الدین انصاری صاحب ہمارے ساتھ گئے, اور آپ وہاں دیکھیں تو آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا کہ یہ, اور ایسی کتنی آبادیاں ہیں. لاہور کی جو آبادی والے علاقے ہیں, زیادہ آبادی, ان کے ساتھ تو یہی پرابلمز ہیں. میں یہی تو کہتا ہوں کہ یہ جو تاثر بنا کر اپنا کہ جناب ہم نے میڈیا پہ خرچ کر کے لوگ اشتہار دے کر جو اپنا امپریشن بناتے ہیں, وہ یہ بتائیں کہ یہاں تو 80 کی دہائی سے یہ شریف خاندان اقتدار میں ہے, 80 کی دہائی سے, اور پنجاب حکومت کے وسائل سب سے زیادہ ہیں. پھر وفاق میں بھی خود موجود ہوتے ہیں, جب نہیں ہوتے تو پی ڈی ایم وغیرہ ٹائپ کی چیز بنی ہوئی ہوتی ہے, ارینجمنٹ ہوتا ہے. تو اس طویل عرصے میں لاہور جیسے شہر میں یہ صورتحال کیوں ہے؟ اور تان کس پہ توڑی؟ جو عام بیچارے ٹیوشن پڑھانے والے ادارے ہیں ان کے اوپر, وہ سب کو بند کر دیا. اگر ان کو بند کرنا تھا تو پہلے کیوں کھلے ہوئے تھے؟ اس وقت وزارت تعلیم کیا کر رہی تھی؟ اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ غریبوں اور مڈل کلاس کے اوپر ہی شبخون ماریں گے؟ اور بھائی جو اس سے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے آپ اس کو پکڑیں, لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک واقعہ ہو جائے اور اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے آپ کا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں ہے؟ کیوں ایسی عمارتیں ہیں کہ بن رہی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, لوگ جو مخدوش ہیں ان کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو واقعات ہوتے ہیں, اور جب واقع ہوتے ہیں تو آپ ایک ایسا کام شروع کر دیتے ہیں جس سے لوگوں کی توجہ ان واقعات سے ہٹ جائے. بہرحال یہ بہت افسوسناک ہے اور حیرت انگیز بھی ہے کہ یہاں پر اتنی بیڈ گورننس پہ بھی پورا سسٹم چل رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور غربت میں اضافہ پاکستان میں پچھلے دنوں میں 33% ہوا ہے. اس دوران میں جب یہ بی آئی ایس پی کا پروگرام چل رہا ہے, ہم بار بار بات کر رہے تھے بی آئی ایس پی پہ, اس پہ بلاول کو بہت تکلیف ہوتی تھی اور پیپلز پارٹی کو, اور اچھل کر بولتے تھے. در حقیقت یہ نام ایسے رکھتے ہیں جس سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. بے نظیر کا نام رکھ کر لوگوں کو جو ہے وہ ان کا استحصال کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کرپشن کا دھندا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگوں کو بھکاری بنانے اور اپنا دست نگر بنانے کی جو ہے وہ کی ایک سمجھ لیں سازش بھی ہے اور علامت بھی ہے. یہ لوگوں کو بااختیار نہیں بناتے. یہ آئی ٹی کے فری کورس کیوں نہیں کرواتے؟ یہ ایجوکیشن کو سستا اور فری کیوں نہیں کرتے؟ کوالٹی کیوں نہیں دیتے؟ یہ جو 800 ارب روپے ہیں اگر یہ صرف فری آئی ٹی کورسز میں لگا دیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سال میں 1 ملین سے زیادہ لوگ یہ کورس کر سکتے ہیں, بلکہ 2-3 ملین بچے کر سکتے ہیں. آپ سوچیں کہ کتنا ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. پوری دنیا کی مارکیٹ میں یہ چلے جائیں گے اور یہاں بیٹھ کر بھی کمائیں گے, ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی. لیکن یہ بھکاری بنانے پر اور اپنا ووٹ بینک بیوقوف بنانے پر اور کرپشن کرنے پر لگاتے ہیں. مڈل مین ہوتے ہیں کہ جو ان غریبوں کا بھی استحصال کرتے ہیں. اور ہوتا بھی کیا ہے 1200-1300 15,000 روپے میں کہ اگر 3 مہینے بعد مل رہے ہیں. یہی آپ ان کے بچوں کو تعلیم دے دیں گے, روزگار دے دیں گے, چھوٹے چھوٹے ویلیو ایڈیشن کے کام کروا دیں گے تو یہ فیملی اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ 10 سال سے 15 سال سے ایک ہی خاندان بینیفیشری ہے اور اس کو پیسے مل رہے ہیں اور باقی جو ہے وہ کوئی سسٹم موجود نہیں ہے. تو اس طرح کے پروگرام ان کو اچھے لگتے ہیں جس میں ان کو پیسہ بنانے کا موقع ملتا ہے, لیکن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں آزاد جموں کشمیر کے مسئلے کی طرف. آزاد جموں و کشمیر میں ہر صورت میں امن کو موقع ملنا چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے. ہماری جگہ سائی ہو رہی ہے. وقتی طور پر اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم طاقت کے ذریعے سے چیزوں کو کنٹرول کر دیں تو, لیکن یہ معاملات اتنے سیدھے نہیں ہیں. یہ نفرتیں نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں.
کس کس کو بیٹھ کر پکڑ کے آپ سمجھائیں گے ساری صورتحال. اس لیے جو حکومتوں کی نااہلی ہے، جو کرپشن ہے اور جو بے اعتباری ہے، اس وقت بھی آزاد جموں و کشمیر میں جو انتخاب ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ، اس کے بعد 4 یا 5 حکومتیں بدل چکی ہیں وزیر اعظم. اور ایک تماشا تو یہ ہوا کہ ایک رات کی جو ہے وہ کے اندھیرے میں ایک ایسے وزیر اعظم کو بنایا گیا جن میں سارے ممبر پارلیمنٹ وزیر بن گئے اور کوئی اپوزیشن ہی نہیں رہی. اب یہ صورتحال ہے. ایک صاحب ابھی ایک پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، 3-4 سال پہلے انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا، 5ویں پارٹی ہے ماشاءاللہ ان کی. ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہیں، بندے خریدنے میں مہارت رکھتے ہیں. ہم کسی کی ذات پر نہیں اٹیک کرنا چاہتے، ہم پورے نظام پر بات کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پاکستان میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، میئر بننا تھا جماعت اسلامی کا، قابض ہو گئے پیپلز پارٹی والے زبردستی اور ان کو کروا دیا گیا. 24 میں کیا ہوا، 2024 میں فارم 45 پہ جیتا کون، فارم 47 پہ اعلان کس کا ہوا. یہی جموں و کشمیر میں، آزاد جموں و کشمیر میں ہوتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نہ انتخاب کی کوئی حیثیت ہے، نہ ہمارے ووٹ کی کوئی حیثیت ہے، بلکہ حیثیت یہ ہے کہ جو بھی ہم کر دیں، جس کی حکومت اسلام آباد پنڈی میں ہوگی اسی کا نظام بنے گا. اور پھر لوگوں کا بس صرف قصور یہ ہے کہ وہ پھر بھی برادریوں کی بنیاد پر جاتے ہیں، وہ پھر بھی انہیں لوگوں کو تقویت پہنچاتے ہیں جو لوٹے ہوتے ہیں، لٹیرے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس کا ایک رد عمل پیدا ہوا، اس رد عمل میں غصہ ہے، اس غصے کا اظہار لوگوں نے اپنے مطالبات کے حق میں کیا ہے. تو ان کو طریقے سے ایڈریس کیا جائے نا، سسٹم کو بہتر بنایا جائے. یہ ساری کی ساری ریٹ طاقت کے استعمال میں کیوں ہوتی ہے، فیسیلیٹیشن میں کیوں نہیں ہوتی. ریاست کی ریٹ تو یہ بھی ہے نا کہ تعلیم دو، صحت دو، روزگار دو، جو جمہوری رویے ہیں وہ اختیار کرو، جس کا ووٹ ہو اس کے حوالے کرو. لیکن جب آپ یہ سب کام نہیں کرتے اور صرف آپ موب کو کنٹرول کرنے کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اختیار اور اقتدار میں چلتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حالات بگڑتے ہیں. اس لیے آزاد جموں و کشمیر کے صورتحال کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو بات چیت کرنی ہوگی. اس کے لیے ہم نے پیشکش کی ہوئی ہے. کل بھی ہم نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا سمجھ لیں کہ جرگہ کیا ہے، اور وہاں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، ایکس سروس مین تھے، جو بھی وہاں کے ایسے لوگ ہیں کہ جو میٹر کرتے ہیں، جس میں اچھے صحافی تھے، جس میں جو ہے وہ جو سول سروسز سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، وکلا تھے، ادیب تھے، شاعر تھے. اور ان سب لوگوں کا اس پر کنسنسس تھا کہ موقع فراہم کرے حکومت اور مذاکرات کی ٹیبل سجائے. اس لیے کہ اگر آپ طاقت سے کچل بھی دیں گے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا. وقتی طور پر آپ یہ سب کام کر لیں گے. ہم آزاد جموں و کشمیر کو اس پورے کشمیر کی تحریک کا بیس کیمپ بھی سمجھتے ہیں، اور کشمیر کے عوام کو یہ کوئی پرابلم نہیں. اگر چند لوگ پاکستان مخالف نعرے لگاتے بھی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ سارے احتجاج کرنے والے یا احتجاج کو سپورٹ کرنے والے پاکستان کے خلاف ہیں. یہ سب پاکستانی ہیں اور پاکستان ان سب کے لیے کھلا ہوا ہے. ان نوجوانوں کو بھی ہمارا میسج یہ ہے کہ آپ حکومت اور ادارے یا کسی فرد کا نام پاکستان نہ سمجھیں. پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا نام ہے، اور اس پاکستان کے لیے، اس آزاد جموں کشمیر کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اور خون بہایا ہے. اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ کیا ہمارا میسج جاتا ہے جب ہم باہم دست و گریباں ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ وہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں، اب آج دیکھیں، آج 7 تاریخ ہے اور کل 8 جولائی ہے. 8 جولائی برہان وانی کی شہادت کا دن ہے. آپ سوچیں کہ وہاں نوجوان کس جذبے کے ساتھ پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر وصیتیں کرتے ہیں کہ ہمیں دفن کیا جائے. وہاں کا جذبہ کیا ہے، جس طرح ان کو کنٹرول کیا ہے بھارتی حکومت نے. اور یہاں سے اگر یہ میسج جائے کہ حکومت اور عوام کے درمیان کوئی دوری موجود ہے تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس کا فائدہ بھارت اٹھائے گا. اب یہ جو پورے ڈائسپورا میں اور بین الاقوامی سطح پر مظاہرے ہو رہے ہیں، کون اتنی تفصیل میں جاتا ہے کہ کس مسئلے کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے؟ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اور آزاد کشمیر کی حکومت کے خلاف عوام احتجاج کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس کو صرف طاقت کے ذریعے سے ایڈریس کیا جائے. راستہ امن کو دیا جائے، مذاکرات کو دیا جائے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مذاکرات اور بات چیت ہے وہ پاکستان کے فریم ورک میں ہی ہوگی. اور یہ بات ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو بھی اچھی طرح بتائی ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جو ہماری کمیٹی ان سے ملی ہے الحمدللہ پیش رفت ہو رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ راستہ نکل سکتا ہے. اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ کس کی جو ہے وہ ٹانگ اونچی رہے اور کون جو ہے وہ دعویٰ کرے کہ ہم نے کسی کو پیچھے کر دیا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور آزاد کشمیر کی جو سینسٹیو حیثیت ہے اس حیثیت میں اس کو وہی مقام پھر سے ملنا چاہیے جو مجموعی طور پر کشمیر کے تناظر میں ہے، بجائے اس کے
کہ ایسا تاثر جائے کہ آزاد کشمیر میں عوام اور حکومت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایڈریس کیا اس معاملے کو کہ غیر ملکی خواتین جو ہے وہ یہاں پہ آئیں اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کے گھر میں بھی داخل ہوئے. یہ ایجوکیشن اپنی پریس کانفرنس میں اس بات پہ معذرت بھی کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں کہ ان کے جو ایس ایچ او ہے وہ اندر گھسے اور دروازہ بھی کھولا، جبکہ اس میں ایس ایچ او نے یہ کلیم کیا کہ انہیں ڈی آئی جی نے ہی کہا تھا کہ وہاں پہ جاؤ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈی آئی جی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہونی چاہیے؟ اور دوسرے، اس تمام معاملے میں غزہ ڈار جو ہے ان کو ایک کوشن دیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے خود بھی افیکٹو ہیں نہ کہ وہ ملزم ہیں. تو اس معاملے کو آپ کس نگاہ سے؟ نہیں، اس معاملے کو ہم اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو پاکستان کا آئین ہے اور قانون ہے، اور آپ اس کو بالاتر کر کے صرف طاقتوروں کو فائدہ پہنچانے والی جو مینٹلٹی ہے اس سے نکلنا پڑے گا. اگر، اور یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ اس کیس میں کیا کرتے ہیں. میں افواہوں پہ نہیں جاتا اور میں نہ ایسی چیزوں پہ بات کرتا ہوں کہ جو ویسی چل جاتی ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے شفاف اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. اور اس معاملے پہ بھی جو ڈی آئی جی نے بھیجا کہ نہیں بھیجا اور ایس ایچ او گیا، خود سے گیا یا کسی کے کہنے پہ گیا، اس کی بھی پراپر انکوائری ہونی چاہیے اور قوم کے سامنے آنا چاہیے. اور کوئی بھی ہو، ڈار ہوں یا کوئی بھی ہوں، جو بھی قانون کی زد میں آئے اس کو پھر سزا ملنی چاہیے. اور یہ ایسے نظر انداز کیا جانے والا واقعہ نہیں ہے. یہی واقعات بنیاد بنتے ہیں پھر بعد میں یہ لاقانونیت کے اور طاقتوروں کی حکمرانی کے. تو اس لیے صحیح ہے آپ کی بات کہ اس پر پراپر طریقے سے قوم کے سامنے سارے حقائق آنے چاہیے. آپ نے جو چارج شیٹ حکومت کے خلاف دی ہے نتائج کے حوالے سے اس کے حوالے سے اگر کوئی ایسی تبدیلی ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کہاں؟ دیکھیں، یہ اے کو ہٹا کے بی کو لے آئیں، بی کو ہٹا کے سی کو لے آئیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ارینجمنٹ تو پاکستان میں ہوتے ہی رہتے ہیں. ایک رات میں، مجھے یاد ہے وہ منظور وٹو صاحب تو ہے نا، اور ہاں وہ ایک رات میں سارا کام، یہ چھانگے مانگے بنتے رہتے ہیں ہمارے ہاں. یہ مسئلے، اسی سے تو فرسٹریشن ہو رہی ہے لوگوں میں، اسی سے تو لوگ پکڑے ہیں کہ یہ کیا نظام ہے یار، ہمارا ووٹ ہماری مرضی کیوں نہیں ہے. ایسے سر کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی اور کشمیر میں آپ کو ڈائلاگ وغیرہ بھی کروا رہے ہیں. جو کشمیر کے اپنے وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں مذاکرات نہیں ہوں گے. کس طریقے سے آپ اس کنسنسس کو بلڈ کرنے میں کامیاب ہوں؟ میرا خیال ہے کشمیر کے جو سیاسی لیڈرشپ ہے، انفارچونیٹلی اس نے اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہے کہ ان کی کسی بات کو کوئی سیریس لے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ زبان شاید ان کی ہوتی ہے، بات کسی اور کی ہوتی ہے، اس لیے ان کی بات میٹر نہیں کرتی. وہ کہیں کہ مذاکرات ہوں گے، وہ کہیں کہ نہیں ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں، ان لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ساری وہاں کی سیاسی لیڈرشپ اب اس سارے سلسلے کو چھوڑ دے جو کچھ وہ کرتی ہے، یہ جو لوٹاکریسی کا پورا سسٹم ہے، اگر وہ اس کو چھوڑ دیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں، ورنہ ان کے ہاتھ میں اب کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں اس کو سیریس نہیں لیتا ان کے بارے میں. یہ بتائیے گا کہ آپ کا کہنا ہے کہ سارے مسائل کا حل جماعت اسلامی کے پاس ہے، تو جو لوگ رشتے میں رہتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سارے مسائل کا حل تو آپ کے پاس ہے، آپ سے رابطہ ہے؟ جی، تو اب اس سوال میں جو ہے وہ جواب بھی موجود ہے. آپ بھی سمجھائیں اور ورنہ پھر قوم سمجھائے گی. صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اطلاعات آتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں درپانا دریاؤں کا پانی کا ہو رہا ہے. ابھی جس طرح بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور پھر یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ابھی انڈیا پانی روک رہا ہے، تو جب تک چھوڑے گا تو ہمارا پاکستان. تو ہماری حکومت کی کیا تیاریاں آپ دیکھتے ہیں، آپ کیا تجویز کریں گے؟ دیکھیں، صحیح بات یہ ہے کہ جب یہ معاملات ہوئے تھے پہلگام کے، جب شروع ہوئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مارکہ حق میں سرخرو کیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کو جو پوزیشن حاصل ہوئی تھی اس میں ہمیں بھارت کو سفارتی محاذ پر بھی، جو کہ وہ آلریڈی پیچھے ہو گیا ہے، اب تو پوری دنیا میں جگہ سائی ہے. جیسے یہ بھی کمال بات ہے کہ اس میں خود مودی یا نیتن یاہو یا ٹرمپ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ خود اپنے لیے جو ہے نا ایسی چیزیں پیدا کر لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے پاس جو موقع تھا کہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنا کیس پیش کرتا، اس طریقے سے سفارتکاری نہیں ہو سکی ہے. ابھی انہوں نے سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے ایک سیمینار کیا ہے. اس طرح کے سیمینار تو بس ایک وقتی چیز ہوتے ہیں، اصل میں اقدامات ہوتے ہیں. آپ نے لابنگ کے لیے کیا کیا؟ اب یہ پوری جنگ بندی میں جو ہمیں پوزیشن حاصل ہوئی ہے تو اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ ہم یہ جو ٹرمپ صاحب بیچ میں آئے تھے جب انڈیا کو شکست ہونے لگی تھی، تو وہ بیچ میں آ کے انہوں نے جنگ بندی کروائی تھی. تو اس وقت انہوں نے کہا میں کشمیر پہ ثالثی کروں گا،
میں پانی پہ ثالثی کروں گا، تو کہاں گیا پانی اور کہاں ثالثی؟ تو یہ سب باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ کام تو ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. تو پاکستان کی سفارتی ٹیم اور پاکستان کی گورنمنٹ میں اصل میں وہ صلاحیت نظر نہیں آتی کہ جو ان تمام ایشوز کو بیک وقت ایڈریس کر سکے اور کام کر سکیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی والا مسئلہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کو انٹرنیشنل سطح پر جس طاقت سے اٹھانا چاہیے وہ اٹھانا چاہیے، اور پاکستانی قوم کو اس عذاب سے اور مشکلات سے بچانا چاہیے. انڈیا کلیم کرتا ہے کہ واٹر مینجمنٹ سسٹم کی وجہ سے وہ اتنا پانی جو سیو کر رہا ہے، اور خاص طور پر چناب کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک نئی ڈیولپمنٹ شروع کی ہے کہ پورا چناب کا پانی ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر ڈیم بنائے جا رہے ہیں. تو پاکستان گورنمنٹ نے جو ان کا سٹانس ہے ہمیشہ اس کو جسٹیفائی کیا ہے، تو پاکستان کے پاس کوئی واٹر ریزروائر نہیں ہے. اس کو کیسے گورنمنٹ اس کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں، انٹرنیشنل دیکھیں معاہدہ موجود ہے، انٹرنیشنل عدالتیں موجود ہیں، اور ان عدالتوں میں جس طرح سے ہمیں ریپرزینٹ کرنا چاہیے، ایک آدھ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر آیا بھی ہے پچھلے عرصے میں، لیکن ہمیں جس طرح سے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کرنا چاہیے اس طرح سے ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو پاکستان کے پاس تمام ویلڈ پوائنٹس موجود ہیں، قانونی جواز موجود ہیں، اور انسانی معاملات بھی موجود ہیں. اس جی یہ صرف پاکستان نہیں ہو رہا، جیسے لیاقت صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ چائنا بھی متاثر ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش بھی متاثر ہو رہا ہے اس سے. تو ظاہر ہے تو ایک کلیکٹیو مسئلہ ہے، اس پر مل کر ہم کام کر سکتے ہیں اور ہمیں بڑی سپورٹ اس میں مل سکتی ہے. لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے یہ سوالات کیے ہیں. اس سے ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی وصول کی جا رہی ہے پیٹرول میں، پہلے 2.5% تھی، اب 5%، اب اس میں بھی تقریباً 40-50 ارب روپے جمع ہو چکے ہیں. تو اب یہ حکومت بتائے کہ یہ 50 ارب روپے میں اس نے کلائمیٹ سپورٹ کے لیے کیا کیا ہے. شہباز شریف صاحب ذرا آ کر بتائیں نا. پچھلی دفعہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا بنیر میں، اور پھر اور جگہوں سوابی میں اور مختلف جگہوں پہ، جس سے آپ نے دیکھا کتنی بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں اور سب تہس نہس ہو کر رہ گیا تھا. یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہوا تھا؟ یہ اس لیے ہوا تھا کہ میں اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا اوپر مل کر پھر ایک بناتی ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دم سے کلاؤڈ بیٹھ جاتا ہے. اور ایک تو جو جنگلات ہے اس کی حفاظت نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے نیچے کے ٹیمپریچر اور اوپر کے ٹیمپریچر میں ایک بڑا ڈفرینس آتا ہے، جس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پاس وہ آلات ہی نہیں ہیں جو فور کاسٹ کر سکیں، وقت پر پہلے سے بتا سکیں کہ یہ اب سچویشن بننے جا رہی ہے. تو بھائی یہ 50 ارب روپے جو آپ نے جمع کیے ہیں ہمارے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر، تو اس میں کم از کم آپ وہ اکوپمنٹ تو لے لیتے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جائے، ایک دن پہلے بھی پتہ چل جائے یا چند گھنٹے پہلے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، تو اس کے نتیجے میں لوگ اپنا گھر تو کم از کم گھر چھوڑ تو دیں نا، مریں تو نہیں، گھر تو تباہ ہو رہے ہیں لوگوں کے. لیکن یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ سہولت موجود نہیں ہے. تو یہ پیٹرولیم پہ اوپر جو جہاں تک اس کا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے وہ تو ہزاروں ارب روپے ہے، لیکن جو کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے اس کا کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی 2.5 سے 5% کر دیے. اس کا حساب دیں پرائم منسٹر صاحب. اب آپ جس میں پنجاب میں انہوں نے جو ایمرجنسی طریقہ تھی اس کو لگا خراب ہو کہا کہ 1 کروڑ 4 لاکھ بچے اسکول سے باہر، اور مہنگائی کی وجہ سے 36 لاکھ بچے جو ہے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہیں. اس پر کسی کو تو آگے آنا چاہیے گا کہ تعلیم جو ہے اس طرح. میرے بھائی میں مسلسل اس پہ بات کر رہا ہوں، صحیح ہے آپ کی بات. دوسرا ایک اور ٹھکانا واقعے پر جس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا وہی محکمہ استغاثہ دے رہا ہے. وہ جو مجبور تھے لوگ ان کے خلاف بھی مقدمہ کر رہا ہے، جس محکمے کے خلاف ہونا چاہیے تھا وہ استغاثہ دے رہا ہے. ایگزیکٹلی. تعلیم والے مسئلے پہ تو آپ دیکھتے ہوں گے میری کوئی پریس کانفرنس تو کوئی تقریر اس سے خالی نہیں ہوتی. میری ریکویسٹ ہے میڈیا کے دوستوں سے کہ اس موضوع کو پاکستان کا سب سے بڑا موضوع بننا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری نسلوں کے ساتھ جو سلوک ہماری گورنمنٹس کر رہی ہیں، تعلیم دینا اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور ایک جیسی تعلیم دینا اور معیاری تعلیم دینا. اور یہ جو کچھ ہے دھوکے کی سیاست اور دھوکے کی جو تشہیر ہے نا کہ پڑھا لکھا پنجاب اور نواز شریف اسکول اور شہباز شریف اسکول اور دانش اسکول، یہ تو تھوڑے سے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اربوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. لیکن قوم کے عام بچوں کو پڑھانے کا جو نظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ آؤٹ سورس کرتے چلے جا رہے ہیں. 2 کروڑ ہو گئے بچوں کی تعداد، 2 کروڑ ہو گئے. اور گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. یہ تو مطلب جو پورے پاکستان میں تو یہ 2.25 کروڑ ہیں، اور پنجاب میں 1 کروڑ 4 لاکھ 5 لاکھ آپ بتا رہے ہیں. تو یہ پنجاب کی بات خاص اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ہم پنجاب کا تذکرہ کریں تو لوگ سندھ کو بیچ میں لے آتے ہیں. تو بھائی سندھ سے کیا کمپیریزن بنتا ہے؟ کمپیریزن پنجاب کا پنجاب سے بنتا ہے. پنجاب کے لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس پہ خوش نہ ہوں کہ لاہور اچھا کہ کراچی اچھا.
لاہور کے لوگ تو یہ سوال کریں کہ جتنے پیسے لاہور کے نام پر اب تک جمع ہوئے ہیں تو اب تو سب وے چلنی چاہیے تھی یہاں پر. سب وے جانتے ہیں, انڈر گراؤنڈ ٹرینز کا سسٹم, وہ ہونا چاہیے تھا نا یہاں پر, تو کیوں نہیں ہے؟ تہران میں آج سے 30 سال پہلے بن گیا تھا, جن کے اوپر پوری دنیا میں پابندی لگی ہوئی ہے. اور پنجاب میں لاہور جیسے شہر میں نہیں ہے, 2 میٹرو بنا کر, ایک اورنج ٹرین چلا کر آپ کراچی سے کمپیریزن, آپ کراچی سے کمپیریزن تو الگ موضوع ہے, تو میں جب کراچی کے بار بات کرتا ہوں تو وہ تو ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. لیکن ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہے کس کی؟ پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUI, MQM, ان سب نے مل کر PDM بنائی تھی, اور ان سب کے اشتراک سے رجیم چینج ہوئی تھی, اور اس کے بعد حکومت کی بندر بانٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. اور صدر صاحب ہمارے محترم زرداری صاحب ہیں, اور پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی بھتیجی چیف منسٹر ہیں, اور اسی طرح انہی کی PDM کی پارٹی کی حکومت سندھ میں بھی ہے. تو یہ کمپیریزن نہ کیجیے آپ, بلکہ یہ بتائیے کہ پنجاب کو جتنے پیسے اب تک ڈیولپمنٹ کے ملے ہیں اس کے مطابق پنجاب میں کیا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ.